الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق رسوله النبي الكريم. اثر ہو جس میں اے مالک اس آنسو کی ضرورت ہے. اثر ہو جس میں اے مالک اس آنسو کی ضرورت ہے. میرے کاغذ کے پھولوں کو بھی خوشبو کی ضرورت ہے. جہاں دیکھو وہاں خون بہتا ہے مسلمان کا. جہاں دیکھو وہاں خون بہتا ہے مسلمان کا. میری اس قوم کو پھر سے ٹیپو کی ضرورت ہے. اندھیرا ہو گیا مالک سفر کچھ اور باقی ہے. اندھیرا ہو گیا مالک سفر کچھ اور باقی ہے. کہاں ہے بھیج مجھ کو پھر سے جگنوں کی ضرورت ہے. محترم حضرات اور نوجوانان اسلام، ہم اور آپ آج بڑے نازک موڑ پر کھڑے ہیں. جیسا کہ پوسٹر پر لکھے ہوئے عنوان سے یہ ثابت ہے کہ ایک ہندوستان نہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جزیرۃ العرب سے لے کر قوقاز تک، صومالیہ سے لے کر برما تک، چاروں طرف موت وحشت کا ننگا ناچ ناچ رہی ہے. درندے اپنی درندگی کا اظہار کر رہے ہیں. کل اگر کسی دور میں چنگیز خان کی چنگیزیت نے
انسانی لہو پی کر اپنی پیاس بجھائی تھی، اور اس کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر مسلمانوں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے ان کے پہاڑ تعمیر کر کے ان پر بیٹھ کر اگر شراب پی تھی، تو آج بھی چنگیزیت اپنے عروج پر ہے، اور کل ایک ہلاکو خان تھا، آج نہ جانے کتنے ہلاکو ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی ہلاکت کے افسانے اور خبریں روز پوری دنیا سن رہی ہے اور سنائی جا رہی ہے۔ کیا ایسے میں مسلمان اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں؟ کیا مسلمان اس موقع پر اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور یہ کہیں کہ ہمیں کسی کی آواز نہیں سننا ہے؟ کیا اس دور میں نوجوانوں کی بس یہی ذمہ داری رہ گئی ہے کہ اپنے کانوں میں لیڈ لگائیں اور ناچنے گانے والی فاحشاؤں اور طوائفوں کے گانے سنتے ہوئے مست رہیں، جھومتے رہیں، اور ان کے پاس پڑوس میں جو آنسو ٹپک رہے ہوں آنکھوں سے ان کو وہ دیکھ نہ سکیں، جو چیخیں نکل رہی ہوں زبانوں سے ان کے کان سن نہ سکیں، جو آہیں نکل رہی ہوں ہونٹوں سے ان کے اثرات ان کے دل پر نہ ہوں۔ ایسے وقت میں آج ضرورت ہے ان تمام لوگوں کو جو اپنے آپ کو ملت کا پاسبان اور امت کا نگہبان کہتے ہیں، جن کے کاندھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا کسی کو مل جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مل جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم صحیح کا مل جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے انبیاء کو دیا کرتا تھا، آج وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں علماء اور صلحاء کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث صرف پڑھانے اور سنانے کے لیے نہیں ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ مسئول کے معنی ہے ذمہ دار، اور اس سے کل قیامت میں اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مسئول عن رعیتہ، تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا، کیا کیا؟ تم نے اپنے اتباع کرنے والوں کو کیا پیغام دیا؟ تم نے اپنوں سے محبت کرنے والوں کو اس موڑ پر کیا کہا؟ تم نے اپنے فالوورز سے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں پوچھے گا۔ مؤذن صاحب نے اپنے اشعار میں جو کچھ آپ سے کہا وہ بالکل سچ کہہ دیا کہ قیامت کے میدان میں خون کا ہر وہ قطرہ اگر ایک طرف قاتل کے خلاف حجت ہوگا اور اپنے قاتل کا دامن پکڑ کر مقتول لے آئے گا، اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پوچھا جائے گا ہر اس شخص سے جسے قتل کیا گیا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، اے بچی تو بتا تجھے کیوں قتل کر دیا گیا تھا؟ تو قاتل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا۔ مقتول کا خون سرخ رنگ کے ساتھ، مقتول کا خون اپنی اسی سرخی کے ساتھ قاتل کے دامن اس کی آستین پر لگا ہوا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں مقتول فریاد کر رہا ہوگا۔ جہاں مقتول قاتل کے خلاف فریاد کرے گا، وہیں وہ خون کے قطرے پوری امت اور مسلمانوں سے بالخصوص یہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے خون کا آخر کوئی مقام دنیا کے سامنے بتایا تھا یا نہیں؟ جس موڑ پر ہم کھڑے ہیں وہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے۔ پوری انسانیت کراہ رہی ہے، سسک رہی ہے، ہچکیاں اور سسکیاں اس کے گلے میں اٹک کے رہ گئی ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تبارک و تعالی زور سے برائی کے بیان کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ الا من ظلم،
مگر جس پہ ظلم کیا گیا ہو وہ پکار پکار کر کہہ سکتا ہے، وہ چیخ چیخ کر کہہ سکتا ہے، وہ تڑپ تڑپ کر کہہ سکتا ہے۔ یہ قرآن کے چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے جس سے چھٹا پارا شروع ہوتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم کیا گیا ہو وہ فریاد آہو خدا پکار کے کر سکتا ہے، وہ مسجد کی میناروں سے پکار کر کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر ظلم و ستم ہوا ہے، وہ دیوار پہ چڑھ کے کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر ظلم و ستم ہوا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم آج کہنا چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر مظلوم کوئی ہے تو وہ آج ہم ہیں۔ اس لیے مظلوموں کو آج آہو فغاں کی اجازت کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1450 برس پہلے جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے اس میں اجازت مل چکی ہے اور اب نئی کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مانتے ہو کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اگر یہ مانتے ہو کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اگر یہ مانتے ہو کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو صرف ہمیں عبادات کی نہیں بتاتی بلکہ زندگی کے تمام معاملات کا حل بتاتی ہے، اگر یہ کہتے ہو کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، اسلام ایک نظام حیات کا نام ہے، تو ہمیں کسی سے پوچھنے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 برس پہلے ہمارا رب جو کہہ چکا ہے وہی حلال ہے، اور وہ جسے حرام کر چکا ہے وہ حرام ہے۔ قرآن کریم جس چیز کو جائز کہہ چکا ہے وہ صبح قیامت تک جائز ہے، اور قرآن نے جسے ناجائز کہا ہے وہ صبح قیامت تک ناجائز ہے۔ کسی نئی آئیڈیالوجی کی ضرورت نہیں، کسی نئے فلسفے کی ضرورت نہیں، منسوخ کتابوں کو جھانکنے اور کھنگالنے کی ضرورت نہیں، ریجیکٹڈ شریعتوں کو اور منسوخ شدہ شریعتوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، کیا ہو گیا اس امت کو کہ جو حکم منسوخ ہو گئے ان کی طرف دوڑ رہی ہے، جو شریعتیں منسوخ کر دی گئی ان کی طرف بھاگ رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام آیا اور اسلام نے اپنے پہلے تمام دینوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ کوئی دین 4000 سال پرانا ہو یا 1,00,000 سال پرانا ہو وہ بدل چکا ہے، لہذا اب تورات کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، اب انجیل کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، اب زبور کی آیات پڑھ کر فیصلہ نہیں ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے آج دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو منتخب کیا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر منسوخ ہو چکے ہیں تمہارے دین سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ان کی صلح ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نو کمپرومائز، کچھ نہیں، جو ہم نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ لہذا یہ سوچتے تھے محمد چھپ جائیں گے، یہ سمجھتے تھے کہ محمد کا کسی نہ کسی موڑ پر کوئی فارمولہ ہم سے نکل آئے گا۔ آج دین مکمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہو گیا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد کوئی مشرک حدود حرم میں قدم بھی نہیں رکھے۔ امیدیں توڑ دی گئی، آرزویں ان کی کچل دی گئی۔ اب جب مایوس ہو گئے تو کیا کریں گے؟ اب یہ تمہارے خلاف سازشوں کے جال ہی بنیں گے۔ تب اللہ نے کہا فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرنا، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرنا، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ کبھی اپنے ہتھیار دکھا کر ڈرائیں گے، کبھی اپنے لشکر سے ڈرائیں گے، کبھی اپنی قوت سے ڈرائیں گے، کبھی اپنے تلوار اور نیزوں کی جھنکار سے ڈرائیں گے، کبھی اپنے آلات اور اپنے فوج سے ڈرائیں گے۔ فلا تخشوہم، تو ان سے ڈرنا مت، واخشونی، مجھ سے ڈرنا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ 1450 برس پہلے ان صحابہ کرام سے رب دو جہاں کی قسم جو کبھی ڈرے ہی نہیں۔
جو کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، جن کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف نہیں آیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہدایت دیتا ہے کہ ڈرنا مت، ابھی تمہارا مقابلہ ایران سے ہوگا مگر ایران کی مجوسی قوت سے مت ڈرنا، تمہارا مقابلہ روم کے عیسائیوں سے ہوگا، اٹلی اور فرانس سے ہوگا، تمہارا مقابلہ آگے چل کر دنیا کی تمام اقوام سے ہوگا، فلا تخشونی، تو ان سے مت ڈرنا، ابھی تو تمہیں دھمکیاں ملیں گی کہ تم نے جزیرۃ العرب کو فتح کر لیا ہے، تم نے قریش کے دانت توڑے ہیں، ذرا ہم سے مقابلہ کر کے دیکھو، ابھی عیسائیت تم سے کہیں گے کہ ہم دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، ذرا ہم سے ٹکر لے کر دیکھو، ایران کے مجوسی سر اٹھا کر کہیں گے ذرا ہماری سرحدوں میں قدم رکھ کے دیکھو، تو تم ان سے بے خوف ہو کر کہہ دینا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان کی شان بیان کی قرآن نے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے۔ مگر ایک حدیث قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں بیان کی گئیں، بہت ساری نشانیاں اس میں آئیں، قیامت کو نہیں بتایا گیا کب آئے گی مگر نشانیاں بتائی گئیں۔ ان میں ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ان تلد الامۃ ربتها، جب سمجھ لو کہ باندی نے اپنے آقا کو جنم دے دیا تو قیامت آنے ہی والی۔ اب بڑا مسئلہ ہے کہ باندی آقا کو کیسے جنم دے گی؟ آقا پہلے ہے، باندی بعد میں۔ باندی تو بنی ہی جب ہے جب یہ آقا تھا، تو یہ کیا کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تلد الامۃ ربتها، کہ جب باندیاں اپنے آقاؤں کو جلنے لگیں تو سمجھو کہ قیامت آ گئی۔ جامع بات علماء نے اس کی گہرائی میں ڈھونڈ کر نکالی اور کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب الٹا ہو جائے۔ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب الٹا ہو جائے، خبریں آنے لگیں کہ باندیوں نے آقاؤں کو جنم دیا۔ جب نظام الٹا ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت آیا ہی چاہتی ہے اور آنے ہی والی ہے۔ یہ ہر چیز کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جب تم یہ دیکھو کہ ماں کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور بیوی کی اطاعت کی جا رہی ہے تو الٹا ہی تو ہو گیا، اطاعت ماں کی ہونی چاہیے تھی اور اطاعت ماں کی نہ ہو کر بیوی کی ہو رہی ہے۔ جب آدمی اپنے باپ کی نہ سن رہا ہو اور دوستوں کو ساتھ لے جا کر ان کی ہر خواہش پوری کر رہا ہو تو یہ الٹا ہی تو ہو گیا۔ جب یہ دیکھو، جب تم یہ دیکھ لو کہ جنگل کے چرواہے، یہ اونٹ اور بکریاں چرانے والے جن کو آج رہنے کو مکان نہیں ہے، جن کو سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، جب وہ اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کرنے لگیں، سمجھو قیامت آیا ہے چاہتی۔ جب سب کچھ الٹا ہو جائے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے۔ آج الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا مسلمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ جانے کس کس سے ڈر رہا ہے۔ ان سے ڈر رہا ہے جن کی سازشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی سازشیں مکڑی کا جالا ہے۔ جن کی سازشیں مکڑی کا جالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تارے عنکبوت کا، دنیا کا سب سے کمزور جالا مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اور سب سے گہرا اور بہت ہی پیچیدہ جالا بھی مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مگر اتنا کمزور کہ ایک ناخن سے ٹوٹ جاتا ہے، اتنا کمزور کہ ایک انگلی سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ساری دنیا کی باطل طاقتیں اور سارے باطل طاقتوں کی سازشیں مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ تو کیا مکڑی کے جالے سے کبھی کوئی انسان ڈرا ہے؟ کیا مکڑی کے جالے میں کبھی کوئی شیر پھنسا ہے؟ کیا مکڑی کے جالے میں کبھی کسی کبوتر کا شکار ہوا ہے؟ ان مکڑی کے جالوں سے مت ڈرو، مگر جب وہ مسلمان جو پیشانی مسجد میں جھکا کر کہتا ہو اللہ اکبر، جو مسجد کی میناروں سے پکارتا ہو اللہ اکبر،
اکبر، مگر جب مسجد سے باہر نکلتا ہو تو اسے سانپوں سے ڈر لگنے لگے، اسے چوہوں سے ڈرنے لگے، وہ چھپکلی سے ڈرتا ہو، وہ معمولی چیز سے ڈر جاتا ہو، تو پھر یہ زمانہ الٹا نہیں تو یہ کیا ہوا ہے؟ کل 313 صحابہ جب 1000 کے مقابلے پر نکلے تھے تو ان 1000 میں سے جب ایک نے جا کر کے جائزہ لیا تھا تو اپنی قوم سے جا کر یہ کہا تھا کہ اس سے ٹکراؤ مت، ان سے ٹکرا کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، میں ہر ایک کو دیکھ آیا ہوں، اہل مدینہ میں سے جو لوگ محمد رسول اللہ کے ساتھ آئے ہیں ان میں کا ہر ایک اپنی کمر پر اپنے کاندھے پر سرخ موت کو لے کر آیا ہے، میں نے ان کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، میں نے ان کے سینوں کو پرکھ لیا ہے، ان میں کا ہر شخص موت سے ہاتھ ملا کر اور موت سے پنجہ لڑا کر آیا ہے، وہ جب تک میدان سے واپس نہیں جائے گا جب تک اپنے مد مقابل کو ختم نہیں کرے گا۔ اور اگر تمہاری جنگ ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم 313 کو اگر مارو گے تو وہ بھی کم سے کم 313 کو مارے بغیر پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ کہا ایک سمجھدار نے، مگر ابو جہل جسے اس کی قوم ابو الحکم کہتی تھی، فیصلہ کرنے والوں کا باپ، جسے اس کی قوم ابو الحکم کہتی تھی کہ حکمتوں کا باپ، جسے وہ اپنا سردار مانتے تھے، جس کی قیادت میں آئے تھے، وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق اور مورخ تھا، وہ انتہائی بے وقوف اور لنگور تھا کہ جو ان صحابہ کے مقابلے پر نکل کھڑا ہوا اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ یہ بیوقوف تھا، یہ ایک ایسا جرمن تھا جو 1000 کا لشکر لے کر گیا تھا اور 313 کے مقابلے پر فتح حاصل نہ کر سکا۔ تاریخ انسانیت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے اگر یہ بیوقوف نہ ہوتا تو اس کے 70 بڑے جرمن اس جنگ میں 300 ان لوگوں کے ہاتھوں جو خالی ہاتھ تھے، جن کے ہاتھوں میں پتھروں کے سوا کچھ نہ تھا، جن کے ہاتھوں میں چند ٹہنیاں اور ہاتھوں میں چند چھڑیاں تھیں، جو نہ گھوڑوں پر سوار تھے، جن کو سوار ہونے کے لیے نہ اونٹ ملے ہوئے تھے، لیکن وہ جب اس کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کی دانائی اور حکمتی کا یہ عالم تھا، ان کی جنگی مہارت کا یہ عالم تھا کہ 70 کو جہنم رسید کر کے 70 کو ایسے پکڑ لیا تھا جیسے کوئی بکری کو گرفتار کر کے گھر لے جاتا۔ تبھی رسول اللہ نے اس کا نام ابو جہل رکھا تھا، جہالت کا باپ، ورنہ اس وقت پورا مکہ اور اطراف اور یہودی اور تمام سمجھتے تھے واہ کیا کہنے ہیں اس کے۔ آپ کو بتا دوں مکے کی پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے 40 سال کی عمر درکار ہوتی تھی۔ 40 سال سے کم کا آدمی وہاں ان کی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بنتا تھا۔ ان کی پارلیمنٹ کا نام دار الندوہ، مشورے کا گھر۔ لیکن ابو جہل اتنا سمجھدار اپنی قوم میں مانا جاتا تھا، اتنا چالاک مانا جاتا تھا، پوری قوم اسے حکمتوں کا امام مان کر 30 سال کی عمر میں سے مکہ کی پارلیمنٹ کا ممبر آف پارلیمنٹ بنا دیا۔ مگر تاریخ نے ثابت کیا، وقت نے ثابت کیا کہ وہ سمجھدار نہیں، بے وقوفوں کا امام تھا جو ان 313 کے مقابلے پر نکلا تو اس کے بعد واپس دوبارہ کسی جنگ کی قیادت نہ کر سکا۔ میں عرض کر دوں کہ کل وہ 313 ہو کر جب 1000 کے مقابلے پر نکلتے ہیں تو خوف ان کے دل میں نہیں آتا، اور اس کے بعد اگلے ہی سال میں جب احد کے میدان میں وہ نکلتے ہیں تو اس سے تین گنا طاقت آئی ہے۔ اب 3000 کا لشکر لے کر ابو سفیان نکلتا ہے، یہ اس کے مقابلے پر 700 رہ جاتے ہیں، مگر 3000 کا کوئی خوف ان کے دلوں پر نہیں آتا۔ 300 بھاگ جاتے ہیں وہاں سے عبداللہ بن ابی کی قیادت میں، مگر 700 اپنے مقام پر جمع ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ 3000 ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اس موقع پر بھی انہوں نے میدان جنگ میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا تھا، اور جب ایک مقام سے واپس لوٹنے کا ابو سفیان نے ارادہ کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابو سفیان واپس لوٹ کے آ رہا ہے، اس کا پیچھا کرو، اس کا تعاقب کرو، اس کا، اور محمد رسول اللہ اسی حالت میں چل کر چلے جاؤ جب کہ خود رسول اللہ کے لبوں سے چہرے سے خون بہ رہا ہے اور محمد رسول اللہ خود زخمی ہے، اور آپ کا کون سا صحابی ہے جو زخمی
نہ ہو مگر اس زخمی حالت میں جب قرآن ان سے آ کر یہ کہتا ہے کہ ان تعلمون فإنهم يعلمون، اگر تمہیں آج زخم لگے ہیں تو ایسا ہی زخم بدر میں کل تم ان کو دے چکے ہو، اگر آج تمہارے 70 قتل ہوئے پڑے ہیں تو ان کے بھی تو 1 سال پہلے 70 قتل ہوئے پڑے تھے، اگر تمہیں زخم ہے تو وہ بھی زخمی ہے، فإنهم يعلمون كما تعلمون، جیسے تمہیں زخم لگے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، مگر تم تو اللہ کی امیدوار بھی ہو مدد کے، انہیں تو امید بھی نہیں ہے، تو تم کیسے ان سے گھبرا رہے ہو؟ اس آیت کا سننا تھا کہ صحابیوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی، اپنے اونٹوں کو آگے بڑھا دیا، زخمی صحابی دوسرے زخمی صحابی کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر چل پڑے، ایک بھائی جو زخمی تھا اور اپنے پیروں سے چل نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ میں زخمی ہوں، اے میرے بھائی تیرا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا اکرام مجھ پر یہ ہوگا کہ اس آیت کے بعد مجھے اپنے کاندھے پر لاد کر چل تاکہ میں بھی اس کا تعاقب کر سکوں۔ اب ایک بھائی اپنے بھائی کو کاندھے پر لاد کرنے جا رہا تھا، محمد رسول اللہ احد کے میدان سے 6 میل آگے آ گئے اور ہمراہ الاسد تک آپ جنے جب گھوڑوں کی گرد چاپڑ اڑائی ہے تو ابو سفیان کا کلیجہ ٹہل گیا اور مکے کی طرف واپس آ گئے۔ آج سب سے بڑا غم یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والی قوم مچھروں سے ڈر رہی ہے، بھنکوں سے ڈرتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں کیا۔ یوشک ان تداعی علیکم الامم، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری امتیں، ساری قومیں تداعی تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دے گی، ہر طرف سے دعوت چل رہی ہوگی۔ ان تداعی علیکم الامم، قوموں کو بلایا جائے گا، ملکوں پھرا جائے گا، چاروں طرف ہنگامہ آرائی ہوگی، دعوتیں دی جا رہی ہوں گی، اور کس کے خلاف؟ تمہارے خلاف۔ اسلام کے قافلے کو روک لو، اسلام کے کارواں کو روک لو، اسلام کے لشکر کو روک لو، اسلام کی طاقت کو دبا دو، اسلام کی قوت کو کچل دو، اسلام طاقت میں نہ آ جائے، اسلام قوت میں نہ آ جائے، اسلام کی ہیبت کو توڑ دو، اسلام کا دبدبہ قائم نہ ہو جائے۔ چاروں طرف ایک ہی شور ہوگا، زمین سے یہی صدا، آسمان سے یہی پیغام، سیٹلائٹ سے یہی سب کچھ نشر کیا جا رہا ہوگا۔ خوف اسلام سے پیدا کیا جا رہا ہوگا کہ اسلام کے قدموں میں زنجیریں ڈال دو، اسلام کی بات کرنے والوں کی زبانیں کاٹ ڈالو، اسلام کے نظام کو نافذ کرنے والوں کے ہاتھوں کو قلم کر تراش کر پیڑوں پر ٹانگ دو، اور کلمہ طیبہ پڑھنے والی زبانوں کو چھلنی کر ڈالو۔ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں یوشک ان تداعی علیکم الامم، تمام امتیں اور تمام قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو پکاریں۔ آؤ جوہانسبرگ میں جمع ہو جاؤ، آؤ تاشقند میں جمع ہو جاؤ، آؤ پیرس میں جمع ہو جاؤ، آؤ چائنا میں بیٹھ کے جمع ہو جاؤ، آج آ کر کے آج ہیگ میں جمع ہو جاؤ، آج شام کے آج مصر کے شہر شرم الشیخ میں جمع ہو جاؤ، آج کھلا مقام پر جمع ہو جاؤ۔ کبھی 20 ملکوں کا اجتماع ہوگا، اور کبھی ناٹو کا اجتماع ہوگا، اور کبھی اقوام متحدہ کا اجتماع ہوگا، کبھی سیکورٹی کونسل جمع ہوگی، تو کبھی پوری کی پوری اقوام متحدہ کے لوگ جمع ہوں گے۔ ایجنڈا صرف اسلام ہوگا، ایجنڈا صرف تم ہوگے، اے میرے غلاموں تم ہوگے، اے میرے چاہنے والے تم ہوگے، اور اس طرح بلایا جائے گا کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے دسترخوان کی طرف بھوکوں کو دعوت دیتے۔ میٹنگ سے ماحول نہیں، ماحول کو دکھانے کے لیے ہوگا۔ میٹنگ پر ایجنڈا پانی نہیں، پانی کا ایجنڈا تو دکھانے کے لیے ہوگا۔ میٹنگ میں ایجنڈا یہ ہوگا کہ تمہیں کس طرح کھایا جائے، تمہیں کس طرح چگا جائے، تمہیں کس طرح نگلا جائے،
کبھی صومالیہ میں تمہارے خون کو بوتلوں میں بھر کر مثل شراب کے پیا جائے گا، تو کبھی چیچنیا میں تمہارا لہو مثل ندیوں اور نالوں کے بہا دیا جائے گا، تو کبھی افغانستان کے پہاڑوں اور اس کی برفیلی وادیوں میں تمہارے لہو سے اس کی برف کو گرما دیا جائے گا، کبھی ملک شام میں تمہارے خون کی ہولیاں اس طرح کھیلی جائیں گی کہ رنگ و گلاب اس کے سامنے پیچھا پڑ جائے گا، کبھی پورا علاق تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور کبھی برما کبھی شیشان، دنیا کا کون سا خطہ ہوگا؟ اٹھو، ہم اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ساری دنیا کو دعوت دی جائے گی، کبھی ناٹو اپنا علم لے کر آئے گا، تو کبھی اقوام متحدہ اپنا پرچم لے کر آئے گا، تو کبھی اور تمام کے تمام کسی اتحاد کے تحت جمع ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہوگا کہ اہل ایمان کے دل کیسے چبائے جائیں اور ان کے سینوں اور ان کے کلیجوں کو مثل حضرت حمزہ کے کس طرح چاک کر دیا جائے۔ کل ایک ہندا تھی، اب سینکڑوں ہندا نکل پڑے گی حضرت حمزہ کے مشن پر چلنے والے ان کے بیٹوں کا کلیجہ چبانے کے لیے۔ کل ایک یزید اور اس کا ایک گورنر ابن زیاد تھا، اب سینکڑوں یزید کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ جو ہماری حکومت کے خلاف اسلامی خلافت کا پرچم لے کر آئے گا، اسلامی نظام کی بات کرے گا، اسے کربلا کی زمین کی طرح تڑپا دیا جائے گا، اس کے بچوں کو موت کی نیند چھڑا دیا جائے گا، ان کی بیویوں کو باندیاں بنا دیا جائے گا اور انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ایک ایک پیشن گوئی اور حدیث کو ہر باہر سچا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایسے پکاریں گے جیسے بھوکے بلائے جاتے ہیں۔ جو جتنا بڑا قاتل ہوگا اتنا ہی بڑا محبوب۔ صحابہ کی زبان سے حیرت کے الفاظ نکلے، اَنَحْنُ مِنْ قِلَّةٍ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان اتنے کم ہوں گے کہ دسترخوان کے لقموں کی طرح انہیں نگلنے کے منصوبے بنیں گے، انہیں دسترخوان سے چگنے اور اچکنے کی سازشیں بن جائیں گی؟ اللہ کے رسول، کیا ایسے حالات ہوں گے کہ اتنی تھوڑی تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی اور آپ کی امت اتنی کم ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نہیں، بل انتم کثیر، بہت ہوگی، غصہ ان کا غصہ صحیح، لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح۔ جھاگ سے دو اشارے ہیں، یا تو کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ سمندر کتنا بڑا ہے، اس میں کتنے جھاگ ہوتے ہیں، یا بے حیثیت ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے سمندر کا جھاگ بے حیثیت ہے، ابھی جھاگ بنا بلبلا اور ابھی پھوٹ گیا، یہ حیثیت ہے۔ فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالی تمہارا رعب، تمہارا دبدبا، تمہاری ہیبت دشمنوں کے قلوب سے نکال دے گا۔ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مَهَابَةَ قُلُوبَ أَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا، تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا، تمہاری ہیبت اور شوکت کا جو ایک بھرم تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ تڑپ اٹھے کہ اللہ کے رسول وہن کیا ہے، وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے، یعنی وہی ہو جائے گا جو کبھی یہود کی فطرت قرآن نے بیان کی ہے کہ یہودی موت سے بہت ڈرتا ہے، اس طرح حال مسلمانوں کا ہو جائے گا کہ مسلمان موت سے گھبرائے گا، مسلمان مائیں موت سے گھبرائیں گی میرا بیٹا قتل نہ ہو جائے، ان کی بیویاں گھبرائیں گی کہ میرا شوہر شہید نہ ہو جائے، ان کے بیٹے گھبرائیں گے کہ باپ مارا نہ جائے، ان کی بہنیں گھبرا جائیں گی کہ بھائی ہمارا ختم نہ ہو جائے، تو ہمارا پرسان حال کون ہوگا، ہمیں دیکھنے والا کون ہوگا، ہماری ڈولی کو اٹھانے کے لیے ہم کس کا تلاش کریں گے؟ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ امت مسلمہ کا دل موت سے بیگانہ ہو جائے گا،
وہ موت کا عاشق نہیں بلکہ موت سے نفرت کرنے والا ہو جائے گا. یہی تو زمانہ الٹا ہو جائے گا. کل محمد رسول اللہ کے دیوانوں کا حال یہ تھا کہ وہ جب رستم کے سامنے ایک پرچی لکھ کر بھیجتے, جب وہ رومی کسی بادشاہ یا اس کے کسی جنرل کو خط لکھ کر بھیجتے تو وہ یہ کہتے, سنو اگر تمہیں جنگوں کا شوق ہے, اگر تمہیں ہم سے ٹکرانے کا خوف ہے, اگر تمہیں اپنی تلواروں پر اپنے فتوحات پر ناز ہے تو یاد رکھو محمد رسول اللہ کے یہ وہ غلام ہیں, یہ وہ غلام ہیں. انما قوما, میرے ساتھ وہ قوم ہے یحب الموت, جو موت کو اتنا ہی محبوب رکھتی ہے, کما تحب العاجم الخمر, جس طرح تمہیں اجمیوں شراب سے محبت کرتے ہو, یہ موت سے محبت کرتے ہیں. شراب الدماء, خون ان کی شراب ہے اور ان کی پسندیدہ چیز تمہاری لاشیں ہے. نعرہ تکبیر. یہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ جب موت ان کے سامنے آئے گی تو یہ بھاگ جائے گی. یحب الموت, یہ موت سے محبت کرتے ہیں. موت ان کی لیلا ہے, موت ان کی محبوبہ ہے, موت ان کی معشوقہ ہے, موت انہیں شہد سے زیادہ عزیز ہے. تو جس طرح شام کو شراب کے لیے بے چین و بے قرار ہو جاتے ہو, یہ اپنی نمازوں میں موت کی دعائیں کرتے ہیں, یہ اس راستے میں مر جانے کی طلب کرتے ہیں, یہ اس راستے میں مر جانے کے خواب دیکھتے ہیں, اس لیے کہ سمجھتے ہیں موت موت نہیں بلکہ موت زندگی ہے, موت حقیقی زندگی ہے ہماری. یہ چٹھیاں لکھ کر اسلام کے جرنیلوں نے کل کفر کے اماموں کو بھیجی, کل عیسائیوں کو بھیجی, رومیوں کے جرنیلوں کو بھیجی اور مجوسیوں کو بھیجی. اور جب وقت پڑا تو تاریخ نے ثابت کر دیا کہ یہ خالی پرچی پر لکھے ہوئے جملے نہیں تھے, یہ کسی شعر کی شاعری کی شاعری نہیں تھی, یہ کسی جھوٹے کا کلام نہیں تھا, بلکہ انہوں نے تیر و تلوار کے سامنے اور خنجروں کے سامنے, ان کے ہاتھیوں کے سامنے تقادسیہ کا میدان گواہ ہے, یرموک کا میدان گواہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہاتھی آئے تو صحابہ اپنے گھوڑوں سے کود گئے اور اپنے گھوڑوں کی پوچھیں کاٹ ڈالی اور سیدھے ہاتھیوں کی سون پر وہ وار کیے کہ ہاتھی بوکھلا کر اپنی فوج کو کچلتے ہوئے بھاگ گئے. حب الدنیا و کراہیت الموت, کیا یہ آج بیماری پیدا نہیں ہوئی؟ تو کہتے پھرتے ہو کہ نئی نئی بیماریاں چل رہی ہیں, ڈائبٹیز آ گیا, گھٹنے خراب ہو گئے, کینسر بڑا عام ہو گیا. یہ بیماری سب سے عام ہوئی اہل ایمان میں. اسی بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شہیدوں کو زندہ کہا. محمد رسول اللہ نے شہادت کی فضیلت بیان فرمائی, شہید ہو جانے والے کی فضیلت بیان فرمائی تاکہ یہ بیماری نکل جائے, تاکہ یہ بیماری نکل جائے. اسی ماں کی محبت کو ختم کرنے کے لیے, ہم سے خرچ کرنے کے لیے کہا گیا, ہم سے نظام زکات قائم کرنے کے لیے کہا گیا. اے میرے عزیزوں, ہمیں جو روگ لگا ہے اس کا علاج ہمیں چاہیے. ہمارا جسم تو توانا نظر آ رہا ہے مگر ہمارے اندر کا دل کا عالم یہ ہے کہ اندر سے دل کھوکھلا ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے اور چاروں طرف خون کی ندیاں بہ رہی ہیں. کل تو تلوار سے تلوار کا قتل ہوتا تھا, آج قتل کرنے کے جو ہتھیار بنائے گئے ہیں اس ہتھیار کا اندازہ آپ نے رکھا. بیرل بموں سے قتل, فاسفورس بموں سے قتل, ہائیڈروجن اور نائٹروجن سے قتل, کیمیاوی گیس سے قتل, بڑے بڑے بمبار طیاروں سے قتل, اپاچی ہیلی کاپٹر سے قتل. کل تو قتل خنجر کا قتل تھا, کل قتل تیر کا قتل تھا, مگر آج بتاؤ 200-250 کلو گرام کے بموں سے جو قتل عام ہو رہا ہے اس قتل کو کوئی بتا سکتا ہے؟ اسے کوئی نہیں بتائے گا, اسے کوئی بیان نہیں کرے گا, اس لیے کہ قاتل ہی کا وہ پورا میڈیا ہے. قاتل نے پہلے میڈیا پر کنٹرول کیا ہے, قاتل نے پہلے آپ کے دماغوں پر کنٹرول کیا ہے, قاتل نے پہلے آپ کے ذہنوں پر قبضہ کیا ہے, قاتل نے اپنا ایک نمائندہ آپ کے گھر میں بٹھا دیا ہے, پہلے قاتل نے اپنے ایجنٹ آپ کے بیچ چھوڑے ہیں. لہذا کوئی قاتل کو قاتل نہیں بلکہ قاتل کو مسیحا کہا جائے.
یہی تو زمانہ الٹ گیا. یہی تو مسلمان بھی آج اپنے قاتل کو قاتل نہیں بلکہ اس کو مسیحا کہہ رہا ہے. وہ قتل جو مسلمانوں کا پچھلی صدی میں ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے، ان قاتل کو کبھی آپ میں سے کسی نے دہشت گرد کہا؟ کوئی اسے دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب روس 1917 میں اس کا وجود ہوا ہے اور 1979 نہیں 1989 تک اس نے تمام اسلامی ریاستوں کا خاتمہ کر دیا. کوئی مسجد نہیں چھوڑی جسے مسمار نہ کر دیا ہو، اور کوئی مدرسہ نہیں چھوڑا جسے ڈھا نہیں دیا ہو، اور کوئی اس نے خانقاہ نہیں چھوڑی جس پر بلڈوزر نہیں چلا دیا ہو. 70 سال تک اس کے ظالم پنجوں کے نیچے اسلام کراتا رہا. پورے رشیا میں ایک شخص بھی اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا تھا، ایک مسلمان بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، ایک ماں سر پہ دوپٹہ رکھ کے نکل نہیں سکتی تھی، ایک نوجوان اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھ سکتا تھا، ایک گھر میں بھی قرآن رکھنے کی اجازت نہیں تھی. مگر اے مسلمانوں بتاؤ، اے دنیا میں بسنے والوں بتاؤ، اتنے بڑے ظالم کو جس نے آبادیوں کو تحت نہیں کر دیا اور جس نے یہ کہا کہ مجھے جہاں مسجد نظر آئے گی اسے میں ڈھا کر کے رہوں گا، اور جس کا نام یہ تھا کہ میں خانہ کعبہ کو بھی منہدم کروں. اب بتائیے کسی مسلم ملک کے حکمران نے اسے دہشت گرد کہا؟ نہیں، اس کی تو دہشت تھی ہی نہیں. کسی نے کہا؟ نہیں کہا، بلکہ جو اس کے مقابلے پر اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی آبروئیں بچانے کے لیے، اپنی مسجدوں کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ان کے فوجیوں کی گولیوں سے چنی ہونے سے بچانے کے لیے نکلے، اپنی سرحدوں کو بچانے نکلے، وہی دنیا میں دہشت گرد کہلائے، وہی خونخوار کہلائے. ان کی تصویر ایسی بنا دی گئی کہ کوئی اور نہیں. تم نے مسجدوں میں ان کے لیے بددعائیں کی، تم نے اپنے دلوں میں ان کو گالیاں دی، تم نے انہیں اسلام کا دشمن قرار دیا، حالانکہ وہ اسلام کے وہ تابندہ ستارے ہیں جو قیامت تک اپنے لہو کی بوندوں کے سہارے جگمگاتے رہیں گے. حالانکہ اسلام کا وہ روشن کارنامہ ہے جنہوں نے اپنی جوانیاں اسلام پر لٹا دی، جنہوں نے اپنی تعلیموں کو نہیں دیکھا کہ ہمیں تعلیم پر سونا ہے، وہ پہاڑوں میں آ کر سوئے، وہ پتھروں میں آ کر سوئے. جب انہیں اپنی بہن کی کوئی چیخ و پکار سنائی دی، جب انہیں کسی بیوہ کے آنسو نظر آئے، اور جب انہیں اس سرزمین سے آہو کما نظر آئی، تو رب دو جہاں کی قسم انہیں پھر مدینہ انہوں نے پھر مدینے کو مسکن نہیں بنایا، وہ مدینہ چھوڑ کر ہجرت کے سفر پر نکل آئے. وہ خانہ کعبہ میں تلاش نہیں کرتے رہے، بلکہ عبداللہ بن مبارک کے اشعار ان کی تفسیر ابن کثیر میں موجود تھے، اسے پڑھتے ہی وہ آگے رہے جو عبداللہ بن مبارک نے فضیل بن عیاض کو لکھے تھے. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا. کون ہے فضیل بن عیاض؟ پیروں کے امام، پیروں کے سلسلے ان پہ جا کر ٹکتے ہیں. وہ حرمین میں عبادت کرتے تھے کیونکہ 1 لاکھ کا ثواب ہے. تب عبداللہ بن مبارک نے میدان جنگ سے انہیں اشعار لکھ کر بھیجے ہیں. اے عالموں، میرے چند آنسو آپ کی امانت کے طور پر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اس آیت کے تحت ان شعروں کو کم سے کم زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، اور ایک بار اگر مسجد کے امام ہو تو اپنے مقتدیوں کو بتا دینا. عبداللہ بن مبارک نے کہا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا. کبھی اس حرم میں عبادت کرنے والے، کبھی حرم نبی میں عبادت کرنے والے، اگر تو ہمیں دیکھ لے لعلمت انک فی عبادت تلعب. اگر تو ہمیں دیکھ لے تو اپنی عبادت کو کھیل سمجھے گا، جیسے بچے کھیلتے ہیں، گڑیاں کھیلتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو رات کی تنہائیوں میں اپنے آنسوؤں سے وضو کرتے ہیں. ہمیں دیکھ کہ ہم خون سے غسل کرتے ہیں اور خون سے وضو کرتے ہیں.
اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے، یہ حدیث پہنچی ہے کہ وہ گرد و غبار جو گھوڑے کی ایڑ سے اٹھ کر ہماری ناک تک پہنچ جائے گا، اس ناک کو جہنم کی آگ سے درکنار دھواں بھی سے نہیں پہنچے گا۔ یہ اشعار سن کر عبداللہ بن مبارک کے پڑھ کر فضیل بن عیاض کی چیخیں نکلی۔ وہ عبداللہ بن مبارک کے شعر پڑھ کر عرب کے شہزادے، ماں اور بہنوں کی نظروں کے جیالے، ہاں جن کے پاس مستیاں کرنے کے لیے سب کچھ تھا، جن کے پاس عیش و نشاط کی زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ موجود تھا، انہوں نے حرم کو الوداع کہا اور خانہ کعبہ کو انہوں نے الوداع کہہ کر چھوڑ دیا اور ان بہنوں کی مدد کے لیے نکل آئے جو بہن آہو پگا کر رہی تھی، جو ماں اپنی بیٹی کی قسمت کے لٹ جانے پر ساری دنیا کو پکار کر یہ کہہ رہی تھی وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، اے اللہ اس ظالم بستی سے یا تو ہمیں نکال لے کہ اب ظلم نہیں سہا جاتا، اب ستم نہیں سہا جاتا، یا ہمارے لیے کوئی ولی بھیج دے یا کوئی مددگار بھیج دے۔ ان کی آہ و فغاں عرش کے دروازوں سے ٹکرائی، عرش معلیٰ سے ٹکرائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو لے کر قرآن کریم کی آیت کو بھیج دیا۔ جب محمد رسول اللہ کے پاس وہ آیت پہنچی مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ تو آمنہ کا لال اس لیے آیا تھا کہ مظلوموں کے آنکھ سے آنسو پہنچ دے، آمنہ کا لال اس لیے آیا تھا کہ ظلم کی تلوار کو توڑ دے، آمنہ کا لال اس لیے آیا تھا کہ قاتل کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائے یا تو اسے جیل کی سلاخوں میں ڈال دے یا مقتول کے ورثہ کے کہنے کے مطابق اس پر بھی قصاص کا قانون جاری کرے۔ وہ مکہ کو آزاد کرانے کے لیے آیا جبکہ اسے مدینہ مل چکا تھا، مدینے کی نگری میں وہ ایسے عشرت کی زندگی گزارتا تھا۔ جب ماؤں کی چیخیں عرش اعظم تک پہنچی اور عرش سے پیغام مدینے پہنچایا گیا تو محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو لے کر مکے کو فتح کر کے کفر کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ کیا کہا ان کو امت نے؟ نہیں یہ اسلام پسند نہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، ہماری نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عنوان آج کا ہے انسانیت موت کے دروازے پر۔ کون ہے انسانیت کو موت کے دروازے تک پہنچانے والا؟ کس نے جنگ کی ابتدا کی ہے؟ کس نے ہماری سرزمینوں کو روندا ہے؟ کون ہماری بہن بیٹیوں کو اٹھا کر لے کر گیا ہے؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں پچھلی 2 صدیوں میں بتاؤ، کیا کوئی مسلمانوں کا قافلہ امریکہ کے شہر پہ حملہ آور ہوا ہے؟ کیا مسلمانوں کا کوئی لشکر روس کی سرحدوں میں داخل ہوا ہے؟ کیا مسلمانوں کا کوئی لشکر آسٹریلیا کی سرزمین پر گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کی کوئی فوج یا ان کا کوئی بیڑا فرانس کی سرزمین پہ اترا ہے؟ مسلمان تو اپنے ملکوں میں تھے، وہ تو اپنے ملکوں میں تھے، ان کے یہاں آیا ہوا سیلاب وہ اسے روکنے پر قادر تھے، مگر کون ہے جو سمندروں کو عبور کرتا ہوا؟ کون ہے جو دریاؤں کو پار کرتا ہوا؟ کون ہے جو فضاؤں میں گڑگڑاتا ہوا؟ کون ہے جو ہواؤں کے سینے کو چیرتا ہوا جزیرۃ العرب پر پہنچا؟ اور وہ کون ہے جس نے اس مقدس سرزمین پر، جس مقدس سرزمین کی حیثیت مسجد کی حیثیت ہے، جس سرزمین کی حیثیت یہ ہے کہ وہ وحی الہی کا مرکز ہے، جس سرزمین کی حیثیت یہ ہے کہ لاکھوں انبیاء اس کی زمین کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، جس زمین کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم ہے، تو دوسرا رسول اللہ کا حرم ہے، تو تیسرا تمام دنیا کی مسلم امتوں کا قبلہ رہا ہے، یعنی بیت المقدس ہے۔ اس سرزمین کو کس نے پامال کیا ہے؟ وہاں خنزیر کا گوشت کس نے کھایا ہے؟ وہاں زناکاریاں کس نے کی ہیں؟ وہاں شرابوں کے جام کون پی رہا ہے؟ وہاں ننگے بدن اپنی بیٹیوں کو کون لے جا رہا ہے؟
وہاں کون پہنچا ہے؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ اے نوجوانوں بتاؤ، کون بتائے گا یہ؟ تم نے کبھی پوچھا؟ تم نے کبھی ان لوگوں سے پوچھا جو مسلمانوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے عمل دہشت گردانہ ہے، یہ مسلمان قاتل ہے، یہ مسلمان ظالم ہے، یہ مسلمان وحشی ہے؟ تم نے دجال کے تمام چہروں کی اتباع کر کے اور ان کی بات کو قبول کر کے اہل حق اور اہل حق کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے یہ اسلام کے بدترین دشمن ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر تمہارے دروازے توڑ کر کوئی تمہاری بیٹی کو اٹھانے چلے تو تمہارا کیا طرز عمل ہوگا؟ کوئی سڑک پر تمہاری بیٹی کو ننگا کر کے اس کے ساتھ بنا دل جبر کر رہا ہو، اس وقت تمہارا دل اور تمہاری آنکھوں کا کیا عمل ہوگا؟ کوئی تمہاری بٹیا کا ہاتھ چھین کر اسے وحشت کا شکار بنائے تو اس وقت تم اسے کیا کہو گے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ صومالیہ میں نہیں ہوا؟ کیا یہ سب کچھ چیچنیا میں نہیں ہوا؟ کیا بوسنیا میں مسلمان ماؤں کے پیٹ چاپ کر کے اس لال کو کاٹ نہیں دیا گیا جو آنے والا کل مسلمانوں کا کوئی حافظ قرآن ہو سکتا تھا؟ ان پیٹ کو کاٹتے وقت اس پر کراس کا نشان بن گیا۔ مگر عیسائیت تو بڑی بھلی ہے، اس کی دامن پہ تو کوئی جرم نہیں، وہ قاتل کہاں ہے؟ وہ تو دنیا کے رکھوالے اور امن پسند قوم ہے۔ ان کی ہاں تو مدر ٹریسا پیدا ہوئی ہیں، وہ تو امن کی بات کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے امن کو جنہوں نے تاراج کر دیا، ساری دنیا کو جنہوں نے خون میں نہلا دیا، جاپان کو خون میں نہلانے کے بعد وہ ویتنام میں خون کی ہولیاں کھیلتے رہے۔ ارے دنیا کا وہ قاتل نظر نہیں آتا کہ جس نے اس روئے زمین پر ایٹم بم گرا دیا ہو، خالی بنایا نہیں ہو بلکہ گرا دیا ہو، اور 2 شہروں کو چٹکی میں موت کے منہ میں پہنچا دیا، اور جب بدھسٹوں کے خون سے پیاس نہ بجھی ہو تو پھر مسلمانوں کا تازہ خون اس کے منہ کو لگ گیا ہو، اور اس نے پھر کہا ہو کہ اب مسلمانوں کا خون پینا ہماری فطرت بن گئی ہے، ہم جس کا چاہیں گے پیئیں گے، جس ملک میں چاہیں گے جائیں گے، کوئی ہمیں لگام لگانے والا نہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس پوری دنیا ہے اور دنیا ہماری غلام ہے۔ ایسے میں یہ بتاؤ تمہارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ایسے بتاؤ تمہارا قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے بتاؤ مسلمانوں تمہارے نبی کی سیرت کیا کہتی ہے؟ تمہارے نبی کی سنت کیا کہتی ہے؟ تمہارے نبی کی حدیث سے نکلی ہوئی فقہ کیا کہتی ہے؟ فقہ الحدیث کیا کہتی ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم ظالموں کے کلائیاں مت مروڑنا؟ کیا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو ظالموں کے حوالے کر دینا؟ نہیں، محمد رسول اللہ نے کہا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان نہ خود کسی مسلمان پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظالموں کے حوالے کرتا ہے۔ فرما دیا رسول اللہ نے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، محل عمارت کی طرح ہے، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات گونج سکتی ہے، ہندوستان کا کوئی شہری ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تم بار بار کیوں ذکر کر رہے ہو عراق اور شام کا، ذکر کیوں کرتے ہو فلسطین کا، ذکر کیوں کر رہے ہو تم صومالیہ اور شیشان کا، ذکر کیوں کر رہے ہو تم افغانستان اور برما اور بنگلہ دیش کا، کیوں ذکر کرتے ہو؟ سنو اچھی طرح، مومن دنیا کا ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق ایک عمارت کی طرح ہے۔ اگر کوئی ہتھوڑا لے کر ایک اینٹ نکالے گا تو پوری عمارت ہلنے لگے گی، اگر کوئی ایک پتھر کو ٹھوکے گا تو پوری عمارت جھڑکنے لگے گی، اگر کوئی ایک پتھر کو توڑے گا تو پورا لینٹر ہلنے لگے گا۔ دنیا کے کسی ایک کنارے پر ہم ایک مسلمان کی چیخ سن کر بے قرار ہوں گے، اس لیے کہ اسلام کا رشتہ ہی یہ ہے، اسلام کا رشتہ سرحدوں میں نہیں بانٹا جا سکتا۔ تمہاری سرحدیں زمینوں کو بانٹ سکتی ہیں، تمہاری سرحدیں ہمیں قید تو ضرور کر سکتی ہیں، لیکن اسلام کے رشتے سے دل نہیں بٹ سکتے ہیں اور دلوں میں آنے والا درد اور کسک نہیں بانٹی جا سکتی۔ اللہ اکبر، ہمیں تو آج پتہ بھی نہیں، سب کے سب خاموش ہے۔ مورے سکوت توڑ دو،
اگر عصمت مریم کو بچانا ہے، سینکڑوں عائشہ ہیں جو فریاد کر رہی ہیں، زبان پر لگے ہوئے تالے توڑو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کتنا ہی بڑا ظالم اور جابر بادشاہ کیوں نہ ہو، ان بادشاہوں کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، ابھی تو ان کے قانون میں ہی ہمیں بولنے کی اجازت ہے، کسی پر تنقید کرنے کی اجازت ہے، تبرہ کرنے کی اجازت ہے، اپنی رائے رکھنے کی اجازت ہے، مگر مسلمان تو وہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ظالم بادشاہوں کے سامنے بھی کلمہ حق کہا ہے۔ سعید بن مسیب جو اسلام کا تابعی ہے، جو بہت بڑا محدث اور عالم ہے، وہ بھی حجاج کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے۔ سعید بن جبیر جس نے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ کلمہ حق کہتا ہوا حجاج بن یوسف کی تلوار سے قتل ہو جاتا ہے، اور اپنے خون کی ہر بوند سے یہ کہتا ہے کہ کتنا ہی بڑا ظالم کھڑا ہو تمہیں کلمہ حق کہنا ہے۔ کلمہ حق مسلم امت کا وطیرہ ہے، اس کی امتیاز ہے، اس کی شان ہے۔ روئے زمین کے کسی خطے پر ظالم کو ظالم کہہ کر پکارو اور قاتل کو قاتل کہہ کر پکارو اور مظلوموں کو مظلوم کہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ذمہ داری سونپی ہے۔ اگر آج نہیں کہو گے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کو مہر لگا کر تم سے ضرور پوچھے۔ دنیا میں کوئی فرعون کبھی فرعون نہیں بنا جب تک کچھ لوگوں نے اسے فرعون نہ بنا، کاندھے اس کے سامنے پیش کر دیے، دل اور دماغ پیش کر دیے، وہ فرعون بن گئے۔ کوئی نمرود اس وقت تک نمرود نہیں منا جب تک لوگوں نے اس کے قدموں میں سجدہ نہیں کر لیا۔ سنو، یہی فطرت الہی ہے، یہی سنت الہی ہے، یہی ربانی سنت اور قانون الہی ہے کہ جب بھی لوگوں نے کسی نمرود کے سامنے منہ کھولنے سے انکار کر دیا، اس کی نظروں میں نظریں ملانے سے منع کر دیا، اس سے پنجہ لڑانے اور اس کی کڑائی کو مروڑنے سے انکار کر دیا اور اس کے سامنے اپنے سر جھکا دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے جہاں سے نمرود نے سوچا بھی نہ تھا، وہاں سے جہاں سے ابلیس نے سوچا بھی نہیں تھا، وہاں سے جہاں سے ابلیس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی اٹھ کھڑا ہوگا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت عظیم ہے کہ وہاں سے جہاں بت بیچے جاتے تھے، جہاں بت بنائے جاتے تھے، جہاں بت تراشے جاتے تھے، جہاں بتوں کی تجارت ہوا کرتی تھی، جہاں بتوں کی پرستش اور عبادت کا نعرہ لگایا جاتا تھا، جس نے اپنے باپ کو بت بناتے ہوئے دیکھا، جس نے اپنے باپ کو بت تراشتے ہوئے دیکھا، جس نے اپنے باپ کو بت بیچتے ہوئے دیکھا، جس نے اپنے باپ کی پیشانی کو بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا، جس نے تمام لوگوں کو اپنے باپ کے جس نے اپنے پوری قوم کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اسی کی آنکھوں کے سامنے اسی ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو بتوں کے توڑنے کے لیے قبول کر لیا۔ کہیں اور سے نہیں، آج ہمیں گھمنڈ ہے کہ ہم ہی ٹھیکیدار ہیں اسلام کے، اور ہماری ٹھیکیداری کوئی نہیں توڑے گا۔ ہم چاہے شیطان کے کیمپ میں چلے جائیں، چاہے ابلیس کے نظام کو سہارا دیتے رہیں، ابلیس کے لگائے ہوئے پودے کو پانی دیتے رہیں، ابلیس کے گلشن کو سینچتے رہیں، ابلیس کی بنائی ہوئی دیواروں کو اپنی ہڈیوں اور پسینے سے مضبوطی دیتے رہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ٹھیکہ دے رکھا ہے، اب کون ہے جو ہم سے اس ٹھیکے کو چھین سکتا ہے؟ اور یہ نعرے لگاتے رہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے، چاہے پتھروں کو سجدہ کر رہے ہوں اور چاہے کنکروں کو سجدہ کر رہے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو سر پر نہیں بلکہ اپنی جوتیوں میں رکھنے کا حق نہیں دے رہے ہوں، اور باطل کے قانون کو اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہوں، اور یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے قانون کو اپنے ہوٹوں سے بوسے دے رہے ہوں، اور اس کی ایک دفعہ کی حفاظت کے لیے اپنی فوجوں کو کٹوانے اور مروانے کے لیے تیار ہو، اور اس کے دفاع کے لیے اپنی پوری قوم کو لٹوانے کے لیے تیار ہو، سارا خزانہ بہانے کے لیے تیار ہو، اور کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ دھوکہ کل بھی یہودیوں کو ہوا تھا کہ ہم سب کچھ کر کے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کر کے، اللہ کے رسولوں کی مخالفت کر کے، اللہ کی کتاب کی مخالفت کر کے ہم اس کے چہیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا تم اللہ کے چہیتے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مغضوب علیہم ہو۔ یہی گھمنڈ تھا انہیں جو آج ہمیں پیدا ہو گیا ہے۔
کام وہ ہے جس سے ابلیس راضی ہو، جس سے ابلیس خوش ہو۔ اقوام متحدہ کا قانون ٹوٹ نہ جائے۔ 1945 میں جو قانون بنا کر یہود و نصارہ نے ہمیں دیا ہے، اسی کے مطابق ہم ملک کا نظام چلائیں گے، اسی کے مطابق جج کو اپائنٹ کریں گے، اسی کے مطابق سپریم کورٹ چلے گی، اسی کے مطابق ہائی کورٹ چلے گی، اسی کے مطابق ہمارا پورا نظام اور پورے ملک کا سسٹم چلے گا جو انگریزوں نے ہمیں بنا کر دیا ہے۔ اگر کوئی اس کو چیلنج کرے گا تو غازی عبدالرشید کی طرح اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا، اور اس کے مدرسے میں پڑھنے والی تمام طالبات کو جو برقعے میں تھی، ان معصوم بچیوں کو فاسفورس بموں سے جلا دیا جائے گا، ان کے لال خون کو کالی رات بنا دیا جائے گا، بوڑھی ماں اس کی مار دی جائے گی، اور وہ سونپا دیا جائے گا کہ تو نے انگریزوں کے نظام کے خلاف، انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ تو ہمت کرے، تو نے اپنی عورتوں کو کیسے بھیجا کہ وہ اس طوائف کو طوائف خانے سے اٹھا کر لے آئے۔ اس ملک میں ہر ایک کو آزادی ہے، جو چاہے طوائف خانہ کھولے، جو چاہے شراب خانہ کھولے، جو چاہے جوئے کا اڈا کھولے، جو چاہے سودی بینک کھولے، جو چاہے بے پردگی کے ساتھ ناچے، جو چاہے اپنا جسم بیچے، جو چاہے اپنی آبرو بیچے۔ تو کون ہوتا ہے غازی عبدالرشید کہ تو اس عورت کو اٹھا کر لایا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ تیرے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، اور تیری ماں کو جو 70 سال کی بوڑھی ہے اسے توڑا دیا جائے گا، تجھے چھلنی کر دیا جائے گا، پوری لال مسجد کو خون کے رنگ سے لال کرنے کے بعد کالا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تو نے جرأت کی ہے کہ تو انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف سر اٹھاتا ہے۔ یہ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، ابھی کا ہے، ابھی کا ہے۔ مگر مسلمانوں، ایسے حکمران کو آپ یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو کہ اسلام سے نکل گئے گا، نہیں، ابھی بھی اسلام کا سب سے بڑا ہیرو وہی۔ کیا اسلام مسجد میں شہید ہو جانے والوں کا کسی نے مرثیہ لکھا؟ کیا ان پر کسی نے ماتم کیا؟ کیا ان کو کسی نے بے قصور ننھی جان نے کہا؟ جو بچیاں اپنی دوسری بہنوں سے لپٹ گئی، جن کی فریادیں فضاؤں میں آج بھی چیخ رہی ہیں کہ ہمارا جرم بتاؤ، ہم نے کس کو قتل کیا تھا، ہمارا جرم بتاؤ، ہم نے کس پہ پتھر پھینکا تھا، ہمارا جرم بتاؤ، ہم نے کس کو لہو سے لہو لہان کیا تھا، ہمارا جرم تو بتاؤ۔ ہم تو آج دور حیات میں یونیورسٹی میں نہ جا کر ایک مدرسے میں آئے تھے، ہمارے باپ نے ہمارے سر پہ حضرت عائشہ کا دوپٹہ رکھ دیا تھا، اور جب ماں نے رخصت کیا تھا تو یہ کہا تھا تو فاطمہ کی چادر میں لپٹ کر جا رہی ہے، اسے کبھی اتار مت دینا۔ رب جو جہاں کی قسم، وہ مسجد تاراج ہوتی رہی اور وہ مدرسہ چراغتا رہا اور پوری دنیا خاموش رہی۔ آج مذمت کرنے والوں، قرآن کی مذمت میں بولنے والوں، تمہاری زبانیں اس وقت کیوں گونگی تھی؟ تمہارے کانوں کی روشنائی اس وقت کہاں چوک گئی تھی جب وہ بہنیں پکار رہی تھی، جب غازی آواز دے رہا تھا اور جب لال مسجد پوری دنیا کو پکار رہی تھی؟ آج مذمت کرنے والوں، تمہیں عیسائیوں کا خون نظر آتا ہے اور یہ مسلمانوں کا خون نظر نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ تاریخ کا سچ نہیں ہے، نہیں، وہ بے قصور کہاں تھی؟ وہ تو ایک طوائف کو پکڑ کر لے آئے، ملک کا قانون توڑ دیا انہوں نے۔ اور ملک کا قانون کس کا ہے؟ غیر اللہ کا بنایا ہوا، یہود و نصارہ کا بنایا ہوا۔ کیا اللہ کا قانون یہ نہیں ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ؟ تم کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے مٹا دو۔ کیا تم کس برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹا دو؟ یہ نہ کر سکو تو زبان سے تو کم اس کے خلاف بولو۔ اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو دل میں تو برائی کو مٹانے کا عزم مصمم کر لو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین پر قوت دے دیں اور زمین کی طاقت دے دیں، زمین کی سلطنت دے دیں، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو یہ اچھائیوں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ یہ ہے مسلم جماعت، یہ ہے اسلامی جماعت۔ تو نہ جانے کتنے غیر اسلامی اپنے آپ کو اسلامی کہہ رہے ہیں۔ اسلامی جماعت کی صفات اگر پوچھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھو۔ یہ ہے مسلم پارٹی، یہ ہے مسلمانوں کی ہمدرد و خیر خواہ، مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں، اپنے پیٹ کی خیر خواہ۔
پیٹ کی خیر خواہ ہے، مسلمانوں کی خیر خواہ اور مسلمانوں کی ہمدرد جماعت کی صفات اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین کی قدرت دے دیں، انہیں بادشاہت دے دیں، انہیں حکومت دے دیں تو کیا کریں گے؟ یہ اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرائیں گے، ان کے ہوتے ہوئے مسجدیں بھر جائیں گی، یہ کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑیں گے، وآتوا الزکاۃ، اور یہ زکات لے کر رہیں گے، زکات وصول کرتے رہیں گے، یہ زکات کا نظام چلائیں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور برائیوں کو مٹا دیں گے۔ مگر یہ جو اسلامی جماعت ہے، کیا یہ اگر اس کی حکومت بن گئی تو کہ یہ شراب کو بند کر دے گی؟ جسے آپ کہتے ہو یہ مسلمانوں کی پارٹی ہے، یہ مسلم پارٹی ہے، یہ اگر پورے ملک میں اقتدار پر آ جائے اور یہ چیف منسٹر بن جائے اور 60% اس کے لوگ جو ہے وہ مکھ منتری کو چن لیں تو کیا یہ شراب بند کر سکتی ہے؟ کیا یہ عورتوں پر پردے کا حکم جاری کر سکتی ہے؟ کیا یہ بینکوں کو سودی نظام کو بند کر سکتی ہے؟ وہ کہتی ہے تو آئین میں لکھا ہی نہیں ہے، اس کا آئین تو وہ ہے جو انہوں نے لکھ کر دیا ہے، اس کا آئین قرآن کہاں ہے؟ اس کا آئین قرآن ہے۔ اور اگر آپ چلے گئے کسی باجے اور گاجے کو روکنے کے لیے تو پولیس آپ کی کمر پر لٹ پھیرے گی، تو کون ہوتا ہے باجے کو روکنے والا؟ بے حکم تو ہم نے اس کو آزادی دے رکھی ہے، بس اتنا ہے کہ رات کے 10 بجے کے بعد نہ بجائے۔ تو ہوتا کون؟ وہ شراب بک رہی ہے لائسنس لے کر، تو ہوتا کون ہے روکنے والا؟ کیا یہ سنیما ہال کو بند کر دے گی؟ کیا یہ سنیما ہال کو بند کرے گی؟ اس لیے کہ پکچر ہال اور سنیما ہال والا پرمیشن لے کر کے چلا رہا ہے۔ اور اگر اس کو ملک کا وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے اور یہ بن جائے، اور بنا نہیں ہے کیا صدر نہیں بنا؟ کیا صدر کئی بنا نہیں؟ کیا وہ صدر بنا نہیں؟ کیا مسلمان صدر نہیں بنا؟ کیا وہ مسلمان ایک دن کے لیے کہہ سکتا ہے کہ ملک سے شراب کو میں ختم کر دوں گا؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ اسلامی جماعت ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھو، اسلامی جماعت کی وہ صفات ہیں جو قرآن نے بیان کی ہے، اگر وہ پوری کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پارٹی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہے۔ اسی سے شیطان تھرائے گا، اسی سے باطل کراہے گا، اسی کو باطل کہے گا۔ یہ دنیا کی بدترین جماعت ہے جس نے شرابیوں کے کوڑے لگا دیے، یہ دنیا کی بدترین جماعت ہے جس نے لوط کا عمل کرنے والوں کو پہاڑیوں سے اور اونچی چوٹیوں سے نیچے گرا کر یہ بتا دیا ہے کہ مرد اگر مرد کے ساتھ بدفعلی کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اونچائی سے گرا کر دفن کر دو، اس کی ہڈیاں توڑ ڈالو۔ یہ وہ جماعت ہوگی جو کسی زانی پر زنا ثابت ہونے پر اس پر اسلام کی سزا لگا کر یہ کہے گی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا لگا دی، جو کسی چور کا ہاتھ کاٹ کر یہ بتائے گی کہ چور کا ہاتھ زندہ سلامت نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ جماعت اللہ کی جماعت اور اسلامی جماعت کہتا ہے۔ اور جو یہ نہ کرے وہ شیطان ہی کے ایجنڈے کو پورے کرنے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کون ہے انسانیت کا قاتل؟ کس نے خون بہایا؟ یہ پہلی جنگ عظیم کس نے چھیڑی؟ یہ دوسری جنگ عظیم کس نے چھیڑی؟ اور اب چھیڑ ہی دی ہے تو تیسری جنگ عظیم کی شروعات کس نے کی ہے؟ یہ کون ہے جو ہمارے جزیرۃ العرب پہ چڑھ رہا ہے؟ یہ کون ہے اپنے اتحادیوں کو لے کر ملک شام کی طرف نکل آیا ہے؟ میں نے کئی مقامات پر بتایا اور پھر بتا رہا ہوں، اے دنیا کے لوگوں، بشر الاسد کو ظالم کہنے والوں، بشر الاسد کو تو ظالم کہہ رہے ہو، لیکن جو بشر الاسد کی حمایت کر رہا ہے کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ جو اس کو ہتھیار دے رہا ہے کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ جو اس کی سپلائی لائن روکے ہوئے ہے کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ یہ سب کے سب ظالم ہیں۔ آج ملک شام میں اور ملک عراق میں اور جزیرۃ العرب میں امت مسلمہ کا جو خون بہ رہا ہے، کہ کبھی اس کی تصویریں آپ کو دکھائی گئی ایک روسی طیارے سے جو مکانات تباہ ہوئے ہیں؟ کیا وہ تصویر آپ کو دکھائی جاتی ہے؟ کیا اس پر کوئی اظہار افسوس کرتا ہے؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کا خون نہیں، یہ تو پانی ہے، اسے جو چاہے نالوں میں بہائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں محمد کے غلاموں کی کوئی عدالت نہیں ہے۔
رب کو جہاں کی قسم اگر قرآن کی عدالت موجود ہوتی اور کوئی اسلامی عدالت قائم ہوتی تو وہ پوچھ لیتی کہ آخر تمہارا لہو بھی ہماری لہو کی طرح سرخ ہے اور تمہارے بیٹے بھی ہمارے بیٹوں کی طرح ہے. اگر تم احترام کرو گے ہمارے خون کا تو ہم احترام کریں گے تمہارے خون کا. مگر ان کو کوئی نہ قاتل کہنے تیار ہے نہ کوئی ان پر مذمت لکھنے اور کرنے کے لیے تیار. اے دوستو اور عزیزو، چونکہ سب کچھ الٹا ہو گیا تو الٹا ہی نظر آ رہا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس کی تشریح کرتا ہوں. بڑا مزہ آتا ہے ہمیں آج ہی آیت پڑھتے ہوئے اور غلط تعبیر کرتے ہوئے. جس کو دیکھو یہاں پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کا قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. من قتل نفسا، بس یہاں تک پڑھتا ہے، بیچ کا ٹکڑا چھوڑ کے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا سے جوڑ دیتا ہے. جیسے بہت سے لوگ اپنے ایسے فرقے چلاتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور اپنے مریدوں سے کہہ دیتے ہیں نماز میں تو پڑھنے کا کام ہی مت کرو، تو قرآن میں آیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ. جس کو دیکھو یہ فٹ کرتا ہے مسلمانوں پر. سنو آج اس آیت کو غور سے. قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نے قتل کیا کسی جان کا اس حالت میں کہ اس نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا بغیر نفس کے، او بغیر فساد، اور اس نے فساد بھی نہیں مچایا تھا، پھر اس کا کسی نے قتل کیا تو یہ گویا پوری انسانیت کا قتل ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اس جان نے اس نفس نے نہ تو کسی اور کا قتل کیا تھا نہ اس نے زمین پر فساد مچایا تھا، پھر اسے قتل کر دیا گیا تو یہ ناحق قتل ہے. لیکن اگر اس نے کسی کا قتل کیا تھا پھر اس کا قتل کیا جائے تو یہ عین انصاف ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندو، یہ جو اسلام نے قانون رکھا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا مقتول کے بدلے میں، یہ موت نہیں بلکہ زندگی ہے. جس طرح آج شور شرابہ مچایا جا رہا ہے اسی طرح کل بھی مکے اور مدینے اور جزیرۃ العرب کی گلیوں میں یہی ہنگامہ تھا کہ محمد کون سا دستور لے آیا. یہ کہتا ہے کہ قاتل کے بدلے میں قتل ہو تو ایک تو پہلے مارا گیا، انہوں نے ایک اور مار دیا، یہ تو ڈبل قتل ہو گیا. ارے اس کو چھوڑ دیتے تو کم سے کم ایک ہی مرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، بدلے میں یہ جو قتل ہوا ہے یہی تو زندگی ہے، یہی تو زندگی ہے. اسی کو زندگی کہا گیا. لہذا اس آیت کے تحت وہ شخص جو کسی کا قتل کر چکا ہو واجب القتل ہو چکا ہے. اس کا قتل انسانیت کا قتل نہیں ہے بلکہ وہ خود واجب القتل ہے. اسی طرح فساد فی الارض، اگر کوئی فساد مچا رہا ہے زمین پر تو ان فسادیوں کو روکنے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ تم آگے بڑھو. اگر ان فسادیوں کو نہیں روکا گیا، اگر ان کے سر قلم نہیں کیے گئے، اگر انہیں لگام نہیں دی گئی تو پھر یہ پوری آبادیوں کو تحت نحس کر ڈالیں گے. یہی وجہ ہے کہ اسلام ہو یا دنیا کا کوئی قانون ہو وہ سانپوں کے مارنے کی اجازت دیتا ہے. کیوں؟ اگر سانپ کو آپ نے نہیں مارا تو کیا کرے گا؟ تو سانپ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ بیچاری مخلوق نہیں ہے، اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہو، پونچھ پکڑ کے اسے مار دیتے ہو. وہ خدا کی مخلوق نہیں ہے. یہاں امن و شانتی کے فلسفے پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ لہذا جو انسان انسانیت کا چولا اتار کر
حیوانیت کا روپ دھارا کر لے اور انسانیت کی تمام حدیں پار کر کے جنگلی درندہ بن جائے اور سانپوں سے زیادہ زہریلا ہو جائے، شیروں سے زیادہ پھاڑ کھانے والا ہو جائے، اور وہ یہ بھی نہ سمجھے کہ میں انسان ہوں، جس کو چاہے دبوچ لے اور جسے چاہے قتل کر دے، تو پھر اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کا سر کچلنے کے لیے تم اپنی لاٹھی اٹھاؤ۔ تبھی تو اللہ اقبال نے کہا تھا کہ عصا نہ ہو تو ضرب کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ فرعون کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اسی لیے دے کر بھیجا تھا کہ فرعونیت کے بھیجے کو کھلانے کے لیے، وہ جو سمجھتا تھا مجھے کون چیلنج کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو یاد رکھیے وہ لوگ جو زمین میں فساد مچا رہے ہوں، جو زمین کو تاراش کر رہے ہوں، جو معصوموں کی آبروں پر ہاتھ ڈال رہے ہوں، ان کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ قتل نہیں کہلاتا، اسلام اسے مقدس فریضے کا نام دیتا ہے، یہی اسلام کی اصطلاح میں جہاد کہلاتا ہے، اسے مقدس وار کہا جاتا ہے، یہی انگریزی میں ہولی وار ہے۔ جس کے لیے محمد رسول اللہ خود میدانوں میں نکلے ہیں، جس کے جاری رہنے کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک دی ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب ہم نہیں ہیں، اس کا سبب ہم نہیں بنے ہیں۔ ہم نے کل بھی کہا اور آج پھر کہتے ہیں، جزیرۃ العرب اسلام کی دھرتی ہے، جزیرۃ العرب اسلام کا مرکز ہے، جزیرۃ العرب محمد رسول اللہ کا جزیرہ ہے، اس کے چھوڑ دینے کا حکم محمد رسول اللہ نے اپنی موت کے وقت دیا ہے، اپنی وفات کے وقت دیا ہے، آخری وصیت اپنی امت کے حوالے کی ہے، اپنے صحابہ کے حوالے کی ہے، اپنے غلاموں کے حوالے کی ہے۔ امام بخاری نے اس امت تک پہنچایا ہے، اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو باہر نکال پھینک دو۔ یہ جزیرۃ العرب سے تم باہر نکالے جاؤ گے، امن قائم ہو جائے گا، امریکہ تو امن سے رہے گا، فرانس تو امن سے رہے گا، جرمن تو امن سے رہے گا، دنیا کا ہر قوم امن سے رہے گی، تو امت مسلمہ کو امن سے رہنے دے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کے جسموں سے خون بہتا رہے اور تمہاری آنکھ سے آنسو بھی نہ بہے، مسلمان لہو میں تڑپائے جاتے رہے اور تمہیں کوئی کچھ نہ کہے۔ جس پر بیتی ہے وہ خود اٹھ کھڑا ہوگا، اسے کسی کے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے گھر کو آگ لگاؤ گے وہ اپنی آگ بجھا کر تمہارے گھروں کی طرف جانے کے ارادے رکھے گا۔ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ اگر چیل کسی مرغی پر حملہ آور ہوگی تو مرغی اپنی چونچوں سے چیل کا مقابلہ کرے گی۔ جب ایک مرغی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے چیل پر حملہ آور ہو سکتی ہے، اور جب ایک بندر اپنے بچے کو بچانے کے لیے انسانوں سے لڑ سکتا ہے، تو میں نے کل کہا آج پھر کہتا ہوں کہ سرزمین عرب پر رہنے والی قوم وہ قوم ہے جسے اللہ نے غیرت مند بنایا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات دی، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل دی، اسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور دی، اسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن دیا ہے، اسی کو اللہ نے اپنا نبی دیا، اسی کو اپنا آخری دین دیا۔ اللہ جانتا ہے ساری دنیا گمراہی کے دلدل میں جا سکتی ہے، مگر میری اس امانت کی حفاظت کرنے والے سرزمین عرب کے شیر ہی۔ ہم اپنے نبی کی سیرت کو آج بھی سامنے رکھ کر تم سے کہتے ہیں کہ اب بھی حالات سمجھ لو اب بھی حالات کو، جس طرح حدیبیہ کے مقام پر ابو سفیان نے سمجھ لیے تھے، جس طرح حدیبیہ کے مقام پر سہیل اور عمرو نے سمجھ لیے تھے، جس طرح مکے کے سرداروں نے سمجھ لیا تھا کہ اب آمنہ کا لخت جگر مکے میں رہنے والا نہیں ہے، اب آمنہ کے جگر کے حالات بدل گئے ہیں۔ جب ہم نے بدر میں پنجہ لڑایا تو ہمارا پنجہ مروڑ دیا گیا، جب ہم نے احد میں مقابلہ کیا تو برابر سرابوں سے ہی اس نے جنگ میں شکست تسلیم نہیں کی، اور جب ہم نے احزاب میں اسے شکست دینے کی کوشش کی تو اس نے ہمارے دانت کھٹے کر دیے اور مورچوں پر کھڑے ہو کر یہ بتا دیا کہ ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، 100 سال تک بھی تم مدینے کی سرحد پہ کھڑے رہنا، مدینے کے غلام اس دھرتی کی حفاظت کر کے رہیں گے۔ اور جس نے آج 1400 صحابہ کو لے کر مکے میں داخلے کی نیت کر لی ہے، یہ لشکر اب رکے گا نہیں۔ تو پھر گھبرائے ہوئے محمد رسول اللہ سے آ کر یہ کہا
کہ صلح کر لیجیے بھتیجے، نہ ہم لڑیں نہ تم لڑو، 10 سال تک تم بھی ہم سے مت لڑنا اور ہم بھی تم سے 10 سال تک نہیں لڑیں گے، تم آنا اور عمرہ کر کے چلے جانا، ہماری تمہاری جنگ بندی ہے۔ آج ہم اپنے نبی کی سیرت کو رکھتے ہوئے تمام دنیا کی ظالم طاقتوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں آزما لیا، تم آزما چکے ہو، اسلام ختم نہیں ہوگا، اب اسلام کے حالات بدل چکے ہیں، اب مسلمانوں کے حالات بدل چکے ہیں، اب امت مسلمہ عرب کے طاقتوں کو جان چکی ہے، تمہارے ایجنٹوں کو پہچان چکی ہے، تمہارے پہلے ایجنٹ ختم کر دیے گئے، تم نے لیبیا میں اپنے ایجنٹ کا خاتمہ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے مصر کی سرزمین پر بھی امت مسلمہ کو شہادت کے جام پیتے ہوئے دیکھا، تم نے ملک کے شام میں اپنے ایجنٹ کو دیکھ لیا کہ کس طرح امن کر سیلاب کی طرح امت کے دیوانے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، خون کی ندیاں ان کے پیروں کی زنجیر نہیں بن پا رہی ہیں، ان لاشوں کے ڈھیر انہیں روک نہیں پا رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے ہماری منزل دمشق ہے۔ اے ایجنٹ امریکہ کے، اے ایجنٹ رشیا کے، اے ایجنٹ کمیونسٹوں کے، تو اپنے باپ کو کوئی اور باقی بچا ہو اسے بھی لے کر چلا۔ روس کی جنگ کے بعد بھی امت کے ان دیوانوں کے لبوں پر مسکراہٹ ہے اور آگے بڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا۔ نعرہ تکبیر، دو پرچیاں ہیں میرے پاس، دونوں پڑھ کے سنائے دیتا ہوں۔ ایک میں تو کہا ہے حضرت ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض کرے، اب کچھ عرض کرتا ہے کہ دوسری پرچی میں آ گئے حضرت بڑی معذرت کے ساتھ گزارش کے وقت کا تقاضا ہے، مجھے پتہ نہیں وقت کا کیا تقاضا ہے، پوری بات لکھ دیجیے پرچی میں، جو وقت کا تقاضا ہے پتہ نہیں تقاضا کیا ہے، تقاضا تو بیت الخلا جانے کا بھی ہوتا ہے اور تقاضا روٹی کھانے کا بھی ہوتا ہے اور تقاضا مزدور سے بھی کیا جاتا ہے کہ چلو ذرا چل کے کام کرو، اب پتہ نہیں وقت کا کیا تقاضا ہے، ذرا پورا پرچہ لکھ دیجیے پھر میں اسی طرح اپنی بات کروں گا انشاءاللہ۔ پورا پرچہ لکھ دیجیے پھر انشاءاللہ اسی تقاضے کے مطابق بات پوری کر دی جائے گی۔ اگر میں علم الغیب تو ہوں نہیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ انسان کو علم غیب حاصل ہے۔ 11 بجنے میں 20 منٹ کم ہے، ہو سکتا ہے بیوی کا تقاضا ہو، جمعرات تو نہیں ہے آج تو لائیے کیا تقاضا، لکھ دیجیے۔ ابھی تو مظلوموں پر ایک بھی آنسو نہیں بہایا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے بلایا تو آ گیا، آئندہ توبہ کر لینا، کان پکڑ لینا کہ بھائی بڑا برا ہوا، کیسے آدمی کو بلا لیا جس نے مسجد میں اللہ اکبر کہلوا دیا، بڑا گناہ کا کام کیا، مسجد تو اللہ اکبر کہنے کی جگہ نہیں ہے، تو آئندہ توبہ کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔